بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوڑھے آدمی نے اطمینان سے بسم اللہ پڑھی اور حجام کی کرسی پر بال کٹوانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بوڑھے کے چہرے پر موجود نرم مسکراہٹ سے حجام کو بات چیت کا حوصلہ ہوا۔ حجام نے کہا، دنیا میں بہت سے مذاہب ماننے والے خدا کو مانتے ہیں، لیکن میں خدا کے وجود کو نہیں مانتا۔ مسلمان بوڑھے نے پوچھا، کیوں نہیں مانتے؟ حجام نے کہا، دنیا میں بہت پریشانیاں، مصیبتیں، بدحالی اور افراتفری ہے۔ اگر خدا کا وجود ہوتا تو یہ سب مصیبتیں اور پریشانیاں موجود نہ ہوتی۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی اس دنیا میں حجام کے وجود کو نہیں مانتا۔ حجام نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ بوڑھے نے حجام کی دکان سے باہر گزرتے ایک گندے اور لمبے بالوں والے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا تم اس شخص کے لمبے اور گندے بال دیکھ رہے ہو؟ حجام نے کہا، جی ہاں، لیکن اس کا میری بات سے کیا تعلق؟ بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا، اگر حجام ہوتے تو لمبے اور گندے بالوں والے لوگ بھی نہ ہوتے۔ حجام نے کہا، ہم تو موجود ہیں، لیکن ایسے لوگ ہمارے پاس نہیں آتے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل اسی مانند خدا بھی موجود ہے، لیکن لوگ ہدایت کے لیے خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس لیے دنیا میں بہت سے مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عالم و صالح متقی بزرگ بیت کے لیے حاضر ہوئے۔ سارا دن وہ بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کو دیکھتے رہے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ مصروف رہے، لوگوں کے مسائل حل کرتے اور ان کے دکھوں اور غموں کو سننے کے بعد ان کے حسب حال کچھ نہ کچھ حل بتاتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ رات کو اس بزرگ نے جانے کی اجازت چاہی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ آئے کیوں تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بیعت کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر بیعت کیوں نہیں کی؟ کہنے لگے کہ صبح سے شام تک آپ کے معاملات دیکھے، سارا دن آپ مخلوق میں گھرے رہے، اللہ کے لیے کون سا وقت نکالا ہے؟ صرف نماز پڑھی اور بقیہ وقت مخلوق کے مسائل و معاملات کو نمٹاتے ہوئے گزر گیا۔ اس لیے میں نے فیصلہ بدل لیا کہ بیعت کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ہنس پڑے، فرمایا کہ ہمارا دن دیکھا ہے تو ہماری رات بھی دیکھ لو۔ وہ بزرگ رک گئے کہ چلو رات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رات ہوئی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، معمول کے کچھ وظائف کیے اور سو گئے۔ وہ بزرگ خود ساری رات مصلی پر بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ ان کی بڑی شہرت سنی تھی، نہ جانے کس طرح لوگ ان کو مانتے اور بیعت کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، چند رکعت تہجد کی پڑھی اور پھر نماز فجر ادا کی۔ وہ بزرگ آپ کے معاملات دیکھتے رہے۔ فجر کی ادائیگی کے بعد آپ نے اس بزرگ کو سلا دیا۔ اس بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ دو نور روشن ہے، ایک اس کے سر پر ہے اور ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ہے۔ جو نور اس کے سر پر ہے وہ ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہے، مدم سے روشنی ہے۔ نور اس کے پاس بھی ہے مگر بجھتا ہوا، جبکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر بہت بڑے ستون کی طرح ایک طاقتور نور ہے، جس سے اتنی شعاعیں نکل رہی ہیں کہ کوئی شخص آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، اور وہ نور ان کے سر سے لے کر آسمان سے بھی اوپر تک جا رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ کانپ اٹھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے لگا۔ پھر عرض کی کہ آپ نے یہ مرتبہ، یہ مقام کیسے پایا؟ آپ نے فرمایا، ولایت زیادہ نفل پڑھنے، تسبیح کرنے اور زیادہ وظائف کرنے کا نام نہیں ہے۔ تم نے صرف ظاہری عبادت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ولایت استقامت قلب و روح کا نام ہے۔ عمل صالح پر قائم رہنا اور قلب و روح کو استقامت کے ساتھ رکھنا ولایت ہے۔ تم نے ساری رات عبادت میں اسی دھیان میں گزاری کہ میرا ولایت میں کتنا درجہ ہے اور اس کا کتنا ہے۔ تم ولایت کے طالب رہے، حالانکہ طالب مولا رہنا ولایت ہے۔ دنیا تو دنیا ہے، طالب آخرت بھی نہ رہنا
اور جنت کی طلب و حرص میں بھی مارے مارے نہ پھرنا ولایت ہے۔ جنت دنیا سے بھی بڑھ کر حرص ہے، یہ آخرت کے حسین پردوں میں چھپی ہوئی حرص ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت فقط طالب مولا رہنا ہے۔ بندے کا دل و روح جب استقامت کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ دل سے ہر چیز کی طلب، حرص، محبت، رغبت، چاہت، الغرض ہر شے نکال دیتا ہے۔ دنیا تو دنیا، حتیٰ کہ آخرت کا حرص بھی نکال دیتا ہے۔ صرف اس کا دل اور روح مولا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اگر دل کی ایسی دوستی قائم ہو جائے تو اس کو ولایت کہا جاتا ہے۔ ولی کے معنی ہے دوست، اس کی مرضی جس کو چاہے دوست بنائے، یہ اس کے ساتھ دوستی ہے، اور دوستی کا مطلب ہے کہ پھر دل و روح میں اس کے سوا کوئی شے نہ آئے۔ اس جیسا ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت رابعہ بصری ایک مرتبہ علیل ہو گئی، لوگ عیادت کے لیے آنے لگے، لوگوں کو بیماری کی مختلف وجوہات بتائی گئی۔ حضرت حسن بصری بھی عیادت کے لیے آئے، انہوں نے بھی سبب مرض پوچھا، وہی جواب دیا۔ حضرت حسن بصری کے اصرار پر اصل سبب بتایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ اس میں جنت اور اس کے انعامات کا تذکرہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے دل میں جنت کی طلب پیدا ہوئی، پس جب میرا قلب جنت کی جانب متوجہ ہوا تو باری تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ رابعہ، محبت میرے ساتھ مگر طلب جنت کی، پس رب کی یہی ناراضگی میرے مرض کا باعث ہے۔ مراد یہ تھی کہ دعویٰ ہمارے عشق اور دیدار کا اور دیان جنت کی طرف۔ سوچئے اگر جنت کی طرف دیان کا یہ حال ہے تو دنیا کی طرف دیان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔